جیسا کہ پہلے بہت دفعہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ پکنک از انکلوسیو. انکلوسیو کا مطلب کیا ہے؟ انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اور کنکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. یہ کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، آپ اس میں نکتہ چینی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس نظام میں کوئی ایسا فنڈامنٹل چینج آپ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، ان پرنسپلز کے اندر رہتے ہوئے ہم تھوڑی بہت ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں، جیسے پودے سے پودے کا فاصلہ، لائن سے لائن کا فاصلہ، اور نمبر آف پلانٹس پر ایکڑ، اور پلانٹنگ ٹائم، کمبینیشن آف کراپس کہ کون سی فصل کس فصل میں لگانی ہے، کیسے لگانی ہے. یہ ساری چیزیں یعنی کہ پروسیس کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آج میں دوبارہ اس کو ایمفیسائز کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں آپ. پکنک از این انکلوسیو اینڈ کنکلوسیو پروڈکشن پروسیس. یعنی کہ جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو پودے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور کنکلوسیو ہے، اس میں کوئی مزید چیز آپ ایڈ نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ ریلائز 100% آن نیچرل الگریدمس فار سوائل فرٹیلٹی اینڈ پلانٹ پروڈکشن. یعنی کہ قدرت نے جو نظام بنایا پودوں کی پودوں کو خوراک دینے کا اور ان کی حفاظت کرنے کا، یہ 100% سسٹم اس کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس کے بعد یہ اس میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انیبلنگ سرکولر پروڈکشن، یعنی کہ فصل اندر کیسے لگانی ہے اور کیسے لگا سکتے ہیں. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ 1 انچ جگہ بھی ہم نے خالی نہیں چھوڑنی، اور 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنی. یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھی پیداوار اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکیں. اٹس اے سیلف سسٹینیبل پروسیس، یعنی کہ اس میں کسی بھی کھادوں کی، کسی زہر کی، کسی ہل چلانے کی اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، سوائے اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی آپ نے اس کو دینا ہے. اور اس کے لیے یعنی کہ کوئی بھی باہر سے کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں. بیج اپنا اگر آپ کا گھر کا بنائیں اور بنانا چاہیے تو پھر کوئی چیز بھی بازار سے لینی نہیں ہے، آپ نے صرف بیچنا ہی بیچنا ہے. اور جب اس معاملے پہ بیچنے پہ آ جائیں اور خریدیں کچھ نہ، تو پھر کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کہاں سے کہاں نیچے چلی گئی اور کوالٹی کتنی امپروو ہو گئی. اب بہت سارے جگہوں پہ کچھ سرپلس، مثلا پیاز سرپلس ہوا ہے، اور اس طرح کے ٹماٹر کہیں سے سرپلس ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں. کس لیے پھینک رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ تھی، اور پھر پروڈکشن بھی کم تھی ریلیٹیولی. پروڈکشن اگر ہم پکنک پہ چلے جائیں تو پروڈکشن بھی زیادہ ہو جائے گی، اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. جتنی مرضی سستی ہو جائے پھر بھی آپ پروفٹ کے اندر ہی پروفٹ ہی بنا رہے ہیں. سو جتنی بھی خرچے والی چیزیں ہیں پکنک میں وہ ساری آپ کی ختم کر دی ہیں. اس میں ہل چلانا ہے، اس میں ہل چلا کے اس کے بعد اپنا پانی زیادہ لگانا ہے، پھر کھادیں ہیں، پھر زہریں ہیں، اور مائکرو نیوٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ جو ڈالتے ہیں. اور اگر سیڈ بھی ہم یہ جو ہیں سیڈ کمپنیز سے جان چھڑا لیں تو وہ بھی ہماری پھر بچت ہو جائے گی. دا فوکس آف پکنک از ٹو ریجنریٹ سوائل مائکرو آرگنزمس ٹو فیسیلیٹیٹ پلانٹ گروتھ فار فوڈ پروڈکشن. یعنی کہ اس کا پورے نظام کا فوکس یہ ہے کہ زمین کے اندر جو حیات ہیں ہم نے ان کو ریوائیو کرنا ہے. ان کو ہم نے مار دیا، اور ان کو جب ہم ریوائیو کر لیں گے تو انہوں نے وہ خوراک پودے کو دینی ہے، اور پودے نے وہ خوراک پروڈیوس کرنی ہے ہمارے کھانے کے لیے، باقی لوگ چیزوں کے کھانے کے لیے. سو یہ ایک اس طریقے سے پروڈکشن سسٹم ہے. مائکروبس کنورٹ سسٹینیبل منرلس، یعنی کہ زمین کے اندر ہزاروں ٹنس کے حساب سے ہر وہ منرل پڑا ہوا ہے جس کی پودے کو ضرورت تھی، ہے یا ہو سکتی ہے آئندہ کروڑوں سالوں میں بھی، انٹو ریڈیلی اویلیبل. لیکن وہ سسٹینیبل فارم میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں. جب یہ سوائل ٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اویلیبل فارم میں بتاتے ہیں. ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے. اویلیبل فارم میں تو آپ کریں گے تو وہ تو کھادوں والی کمپنیز نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے. یہ ٹیسٹ ان کا بیکار قسم کا ٹیسٹ ہے تاکہ وہ ڈیفیشنسی ہو، اور ڈیفیشنسی کی وجہ سے پھر آپ کھادیں لے کے زمین کے اندر ڈالیں. ہم بات کر رہے ہیں
جو سسٹینیبل فارم میں منرل پڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ کی جو یہاں کی لیبارٹریز ہیں وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتی کہ وہ کتنی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بے شمار تعداد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان منرلز کو جو مائکروبس ہیں وہ پلانٹ اویلیبل فارم میں کر کے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو خوراک بنا کے، کوک کر کے، سالن بنا کے، روٹی پکا کے سب کچھ دیتے ہیں۔ اور اس سے پھر جتنی بھی پودے کی ریکوائرمنٹ ہے، کو زیادہ بھوکھا پودا ہے جس کی پروڈکشن زیادہ ہے اس کو زیادہ مل جاتی ہے، جو کم بھوکھا ہے اس کو کم مل جاتی ہے، یعنی کہ پودے کی ٹوٹل ضروریات کے مطابق مائکروب اس کو بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ اس پودے کا پوٹینشیل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ ہو جائے، اس کی ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیتے ہیں۔ خوراک کے علاوہ مثلاً پی ایچ ہے، باقی چیزیں ہیں، سارا ایسے طریقے سے سوائل کو بنا کے دیتے ہیں کہ آئیڈیلی پودا جو ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں ہو اور میکسیمم اس کو پروڈکشن دے سکے۔ اس میں آپ کی جو موسمی حالات ہیں ان سے ساری حفاظت، گرنے سے، یعنی کہ ساری وہ چیزیں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں پروڈکشن کے اوپر، وہ سسٹم آپ کو کلیئر کر کے دیتا ہے۔ اس کے بعد جو پیسٹیسائڈز ہیں، یعنی کہ زہریں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ کھادیں ڈالتے ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، کھادوں سے ہمارے زمین کے اندر جو مائکروبز ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو پھر بیٹی بیکٹیریا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنایا فصلوں کی حفاظت کرنے کے لیے، کیڑے مکوڑے چونڈیوں کو مارنے کے لیے، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوائل مائکروبس کو کریں، یعنی کہ دو ٹائپ کے مائکروبس ہیں سوائل کے اندر، ایک وہ جو خوراک پیدا کر کے پودوں کو دیتا ہے اور دوسرا جو ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سو بی ٹی مائکروب جو ہیں وہ حفاظت کرنے والے مائکروبس ہیں۔ جب ہم زمین کا سسٹم ٹھیک کر لیتے ہیں تو دونوں طرح کے مائکروبس ریجنریٹ ہو جاتے ہیں اور پوری طرح پودے کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی خوراک کا بھی اور اس کی جو ہے حفاظت کا بھی۔ سو ٹلج بیسڈ پروڈکشن سسٹم آر abundant because they disturb the soil and destroy the habitats of the microbes، یعنی کہ جب ہم ہل چلاتے ہیں تو مائکروبس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، ان کے گھر بار تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ٹلج جو ہے، ہل چلانا انتہائی مضر چیز ہے، اور وہ مائکروب نیوٹرینٹس جو بنانے ہوتے ہیں مائکروبس ہیں وہ نہیں بنا سکتے، اس لیے پھر ہمیں کھادیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد واٹر از ٹو پلانٹ واٹ بلڈ از ٹو اس، یعنی کہ پودے کے لیے پانی اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے لیے خون ہے۔ خون ہمارا جسم استعمال نہیں کرتا، صرف وہ معدے سے خوراک لیتا ہے، اپنے پھپھڑوں سے آکسیجن دیتا ہے اور پھر سارے باڈی سیلز کو دے کے ہوتا ہے۔ پودا بھی یہی کرتا ہے۔ پودا جب پانی ہم زمینی وسائل سے یا آسمانی وسائل سے لگاتے ہیں تو اس میں منرلز جو ہوتے ہیں سوائل کے اندر وہ حل ہوتے ہیں اور وہ پودا اوپر لے کے جاتا ہے اور خالص پانی اوپر سے اڑ جاتا ہے، تو منرلز کو پھر اس سے خوراک بناتا ہے، کیونکہ زمین سے بہت ہی کم چیز پودے کی ضرورت ہے۔ 5% سے بھی کم جو ہیں وہ پودے کی ریکوائرمنٹ زمین سے ہے، 95% اور اس سے بھی زیادہ وہ آسمان سے یعنی کہ ایٹماسفیئر سے لیتا ہے۔ تو مور کنسنٹریٹڈ، جتنا زیادہ پانی ہم کم لگائیں گے اتنا گاڑھا مائکروبس کا اس کو منرلز اور پانی کا سلوشن بنے گا اور اتنی زیادہ اپٹیک ہوگی، اتنا زیادہ پودے کو وہ منرلز پہنچیں گے تاکہ وہ کمی نہ ہو اور وہ ایسی خوراک بنائے، کیونکہ خوراک کی ریسپی پودا چینج نہیں کر سکتا، تو ایسی بنائے جو بہت ہی زیادہ پیداواری صلاحیت ہو سکے۔ پکنک کے بیسک بڑے سمپل پرنسپلز ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس چینج کو پتہ نہیں کتنا ہوا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا سلسلہ ہے۔ بھئی سینکڑوں سالوں سے ماں باپ دادا کی اولاد ہمارے سارے جتنے بھی ہیں وہ کاشتکاری کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم نے سوائے اس کے کہ گہرا ہل چلا دیا، کٹ توڑ دیا، اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس کی کراپ پروڈکشن پہ وہ آپ کنونشنل طریقے سے لگائیں گے، اس میں بھی توڑ لیں تو کوئی فرق نہیں، آپ کا فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا جناب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیڈز بنانے ہیں۔ بیڈ ساری عمر سے بیڈز بنا رہے ہیں یار، کھیلیوں کے اوپر کاشتکاری کر رہے ہیں، بیڈز کے اوپر پورا جو آپ کا مکئی، کاٹن، آلو، ہر چیز ہی بیڈز کے اوپر لگتی ہے، تو یہ
فرق صرف یہ اتنا ہے کہ تھوڑا سا چوڑا بیڈ ہے، اس لیے چوڑا بیڈ بنایا گیا کہ تاکہ زمین کا ضیاع کم ہو اور ٹریکٹر آرام سے جو ہے کھیلیوں کے اندر سے گزر جائے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس لیے اس میں پھر پانی کی انفلٹریشن جو ہے پہلے تھوڑا احتیاط کر لیں پہلی فصل کے اوپر، تو وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے. بیڈس بنانے ہیں تاکہ پانی زمین میں ڈوبے نہ، اور دوسرا بات ہے ہل ول نہیں چلانا تاکہ آپ کے جو مائکروبز ہیں ان کا گھر بار تباہ ہو. اور پھر زمین کو ہم نے کور رکھنا ہے آرگینک ملچ کے ساتھ تاکہ زمین ننگی نہ ہو، زمین کا درجہ حرارت نہ بڑھے، اور پھر مائکروب جو ہیں بہت ہی آسانی سے زندگی گزار سکیں، اپنا کام کر سکیں، پودے کی خوراک پیدا کر سکیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پوائنٹ جو ہم یہاں پہ ریز کرنے والے ہیں، یہ نئی چیز میں آپ کو کچھ عرصے سے بتا رہا ہوں، وہ سرکولر پروڈکشن ہے. جتنے لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں وہ سرکولر پروڈکشن میں جائیں، یعنی کہ کراپ کے اندر کراپ لگاتے جائیں، فصل کے اندر فصل لگاتے جائیں. ایک فصل ابھی تیار ہو رہی ہے، دوسری فصل لگا دیں، دوسری تیار ہو رہی ہے، تیسری فصل اس کے اندر ہی لگا دیں پہلے ہی ہارویسٹنگ کی. اور اس طریقے سے جو ہمارا جو سائیکل ہے وہ کراپ ان کراپ، جو سلوگن اس کو بنا لیں کہ کراپ ان کراپ، فصل کے اندر فصل ہم نے لگانی ہے تاکہ ہر وقت ہم زمین کو استعمال کر سکیں. جتنی زمین کو زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنی زیادہ بہتر ہوگی زمین، کیونکہ سوائل کے اندر ہر وہ منرل ہزاروں ٹنوں کے حساب سے پڑا ہوا ہے جس کی پودے کو ضرورت ہے، اس کا فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر ریسائیکل ہو رہا ہے، اس لیے اس کی فکر کی بات نہیں. جو فیلوز کرتے تھے نا، زمین ہل چلا کے 6 مہینے چھوڑ دی، وہ ایک دقیانوسی طریقہ تھا اور وہ بغیر سمجھ کے تھا، اس کے اوپر کوئی سائنس اس کے اوپر نہیں تھی. اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو قدرت تو پھر جنگل جو ہے 6 مہینے بعد ختم کر دیتی اور 6 مہینے بعد دوبارہ گرو کرتی. اس طرح تو نہیں ہوا. جنگل تو کھڑے ہوئے ہیں کروڑوں سالوں سے، 40 کروڑ سال سے جنگل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چلتے جا رہے ہیں. وہاں تو کبھی کسی نے فیلو لینڈ نہیں چھوڑی. اس لیے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، قدرت کے نظام کے خلاف ہے کہ زمین میں ہل چلا کے ہم اس کو چھوڑیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کراپ فصل کے اندر فصل لگاتے جائیں تاکہ آپ کی انکم بڑھے. اور ایک فصل کے اندر ایک فصل نہیں، آپ کئی فصلیں لگا سکتے ہیں. صرف آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر پودے کو، چھوٹے قد کا ہو بڑے قد کا ہو، ہر پودے کو روشنی ملنی چاہیے. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا، اور کسی چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ.